साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या आप कभी अपने ख़ानदान के साथ या अकेले KFC में गए हैं? ज़िंदगी में बहरान और मुश्किलात ज़िंदगी का नागवार हिस्सा हैं, लेकिन हम इनसे बच नहीं सकते। हर शख्स की ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त कोई ना कोई बहरान ज़रूर आया होगा, या शायद आप में से कोई लोग आजकल भी कोई बहरान देख रहे हैं। या ज़बूर 34 में अपना तजर्बा बयान करते हुए दाऊद बादशाह ये कहता है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई बहरान आया तो वो खुदावंद का तालब हुआ। ज़रा खुदा का कलाम सुनिए। ज़बूर 34 में, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। और उसकी वजह आगे बयान करता है कि बहरान में क्या हुआ। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, छठी आयत में है, गरीब ने दुहाई दी। वो अपनी तरफ इसका इशारा करता है। खुदावंद ने इसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से रिहाई दी। अजीज़ों, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बहरान आए, साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, खुदा के कलाम में हम अक्सर ये बात पढ़ते और सुनते हैं कि खुदा ने वादा किया है कि वो मुश्किल के वक़्त में हमारे साथ खड़ा होगा। हम खुदा के इस बात को तो कबूल करते हैं कि खुदा हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन उसकी 3 शराइत हैं जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कि वादों को मसर तौर पर अपनी ज़िंदगी में फ़ायदामंद बनाने की 3 बुनियादी चाबियां हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर 42 और उसकी पहली आयत। ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। अगर आप खुदा के वादे का यकीन करते हैं कि खुदा मुश्किल और दुख के वक़्त में हमारे लिए और हमारे साथ खड़ा हो, तो ये बुनियादी शर्त है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा के लिए कितनी तड़प है। जैसे ज़बूर 42 की पहली आयत में पढ़ा है, बहुत दफ़ा हम अपनी मुश्किल के वक़्त में खुदा को याद तो करते हैं, लेकिन उसकी तड़प हमारे दिल में कोई मायने नहीं रखती। ज़रूरी है कि जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं अपनी दुआ में, तो हमारे दिल में उसके साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाने की तड़प हो। अगर ये तड़प हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी, तो हाँ, खुदा के वादों की भी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होगी। दूसरी चाबी कि हम तैयार हों कि जो कुछ खुदा हमें उन हालात से सिखाता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ये कैसे है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दूसरा सैमुएल और उसका पहला भाग में ये कहानी दर्ज है कि एक शख्स था जिसका नाम था अल्काना। उसकी बीवी का नाम था हन्ना, और हन्ना की कोई औलाद नहीं थी। और आप समझ सकते हो कि जिस औरत की कोई औलाद नहीं, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। ख़ास तौर पे जब उसकी
ارد گرد دوسری خواتین کی اولاد ہو۔ حنا نہایت ہی پریشان تھی اور اپنی پریشانی کی حالت میں ایک دن وہ دل گیر ہو کر خدا کی حضوری میں حاضر ہوئی۔ یہ عام نکتہ ہے، جب آپ دلگیر ہوتے ہیں تو کہاں پر حاضری دیتے ہیں؟ اور اس نے خداوند اپنے خدا سے یا یہوہ خدا سے اپنے لیے ایک بیٹے کی درخواست کی۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہی بیٹا سیمیل نبی تھا، جو پرانے عہد نامے میں ایک اسکول آف پرافٹس یعنی نبیوں کا جو سیمنری تھی اس کا بانی ٹھہرا۔ اس کے بارے میں ہم اور بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم حنا کی بات کرتے ہیں۔ حنا کے دل میں خداوند کے لیے جو تڑپ تھی وہ اتنی شدید تھی کہ اپنے بیٹے کی دعا کے وقت اس نے خدا سے یہ عہد کیا کہ میں اپنا بیٹا تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ بہت دفعہ ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں، لیکن خدا جو کچھ ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ ہم خدا کی مدد تو چاہتے ہیں، لیکن اپنی راہ پہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ کے طور پہ ہمیں خدا کے وعدوں کی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب اور خاص طور پر 17 سے 27 آیت میں ایک اور کہانی ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح خاندان سے بہت پیار کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہی آ گیا ہوگا، مارتھا اور مریم اور لازر۔ اور پھر لازر ایک دن مر گیا جب مسیح خداوند وہاں موجود نہیں تھا۔ اس سارے واقعے میں کیا ہوا؟ جب مسیح خداوند کو خبر ملی اور وہ واپس آیا، اور جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، دونوں بہنوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ اگر خداوند ادھر نہ ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ انگریزی زبان میں یہ ایک اور شارٹ کٹ ہے، جیزس ویپٹ۔ کس وجہ سے؟ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ آنسو صرف دو ہی حالتوں میں بہتے ہیں، ایک جب کوئی شخص بے بس ہو، اور دوسرا خوشی کے آنسو جسے ہم کہتے ہیں۔ کیا یسوع بے بس تھا؟ نہیں۔ کیا یسوع غمگین تھا؟ یقیناً اس کا پیارا عزیز مر گیا ہے۔ کیا یسوع کو پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے؟ یہ کیسے بیوقوفی کے سوال ہیں۔ لیکن وہ یسوع جو صلیب پر 3.5 گھنٹے دکھ اور ظلم برداشت کرتا، اس وقت نہیں وہ رویا تھا جہاں ایک بھائی اور بہن اور خاندان کے دوسرے لوگ یسوع کی خدمت کرتے تھے لیکن اس کے مرتبے کو نہیں پہچان سکے۔ یہ افسوس کے آنسو تھے، افسردگی کے آنسو تھے۔ اور آج بھی ہماری کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں یہ یسوع کے لیے بہت ایکٹیو ہیں، سوائے یسوع کی فرما برداری کے اور یسوع کی قدرت کا تجربہ کرنے کے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، نہ صرف جب ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، خدا ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ایک اہم بات ہے کہ ہم یسوع کی مرضی کو جانیں۔ بہت دفعہ حالات ایسے شو کرتے ہیں کہ یسوع کی مرضی اور ہے جو ہوتی نہیں ہے۔ یوحنا 15 باب
اور 5ویں آیت میں دیکھیے گا. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7 آیت میں ایک تیسری چابی ہے کہ یسوع کی مرضی جاننے کا طریقہ کیا ہے. لکھا ہے ایمان ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، اور پھر جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں تو ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی سے. اس موقع پہ ہم بہت ساری انالیسس کرتے ہیں، بہت ساری باتیں اپنے دل سے سوچتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ خداوند تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، ہماری مدد کر کے ہم جان سکیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو وہ بحران جو نیگیٹو ہوتا ہے، وہ قوتیں جو نیگیٹو ہیں، خدا انہی کو استعمال کرتا ہے کہ وہ الٹ کر آپ کے بحران میں آپ کی مدد کا اور میری مدد کا باعث بن جائیں. یہ ایک تجربہ ہے. آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھیں اگر آپ اسی بحران میں سے گزر رہے ہیں. 3 باتیں میں نے کی ہیں. خدا کے لیے آپ کے دل میں کیا تڑپ ہے؟ خدا کی مرضی کی کتنی پیروی کرنا کا شوق ہے آپ کو؟ اور اس کی مرضی کو جاننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ضرور کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کریں.